بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی اہم انفارمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور چونکہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید فوجی حراست میں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک انکشاف سامنے آ رہا ہے، اور جو تفتیش ہوئی ان کے سہولتکاروں سے سابق فوجی افسران پکڑے گئے، خود جنرل فیض سے جو اڈیالہ جیل کا ایک گینگ تھا پورا، وہ کس طرح کام کر رہا تھا، تو تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ حقیقت بتا دیتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس ویلاگ میں، جو آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سنیے گا، یہ معلومات سے بھرپور ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور عمران احمد خان نیازی کا جو گٹھ جوڑ تھا، اس کا اصلی اور مرکزی کردار کون تھا۔ عمران خان نے خود تسلیم کیا کہ وہ پلے بوائے تھا، اس کے بعد وہ روحانیت کی طرف مائل ہوا، کہتا بھی رہا، تو یہ پیری فقیری، دربار پہ حاضری، بازاروں پہ حاضری، اس طرف وہ چلا گیا، اور شدت کے ساتھ گیا۔ تو اسی دوران ہوتے ہواتے جب اس کی یہ روحانیت والا معاملہ بڑھا، تو بشرا بی بی کی انٹری ہوئی، اس نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اگر آپ عمران خان سے، بلکہ عمران خان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اگر آپ بشرا بی بی سے شادی کریں گے تو آپ پرائم منسٹر بنیں گے، اور تاریخ بھی رکھ دی کہ یہ آپ نے یہاں اس تاریخ کو شادی کرنی ہے تو آپ پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر عدت والا کیس جو بھی ہوا آپ کے سامنے ہے۔ شادی ہوئی، بشرا بی بی نے پورا فائدہ اٹھایا اس کا، توہم پرستی کا، عمران خان کی توہم پرستی کا، اور عمران خان کے اوپر اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ جب عمران خان نے فیض کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا، تو اس کو ڈی جی آئی ایس آئی بنانے میں مرکزی کردار بھی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ادا کیا اس وقت۔ اس وجہ سے وہ ڈی جی بننا چاہتا تھا، اس نے بشرا بی بی سے رابطہ کیا، اس نے بشرا بی بی سے رابطے کیے اور کہا کہ میں ان کے لیے کام کروں گا، آپ ان کو بولنا مجھے ڈی جی بنا دیں۔ راتوں رات تبدیل کیا گیا، اور حافظ عاصم منیر صاحب جو کہ اس وقت آرمی چیف ہیں، ان کو ہٹا دیا گیا۔ سسٹم چل پڑا، یہ گٹھ جوڑ کام کرتا رہا، اور جہاں پہ، اور دونوں نے ایک دوسرے کا فائدہ اٹھایا۔ عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر جنرل فیض کو استعمال کیا، اور بشرا بی بی کو جنرل فیض نے استعمال کیا۔ جو کام عمران خان نہیں مانتا تھا وہ بشرا بی بی کے ذریعے نکلواتا تھا۔ پھر انٹری ہو گئی گوگی کی، فرا گوگی، جو کہ اس کی یار غار ہے، بشرا بی بی کی، مرشد پاک کی، فل اتھارٹی دونوں کو، عمران خان کی طرف سے جو مرضی کرو، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ عثمان بزدار دمی تھا بیچارہ، پنجاب کا وزیر اعلیٰ، اصل کام تو یہ ڈالتی تھی دونوں۔ پھر سیاسی دشمنوں کو گرفتار کرنا، ملک ریاض کے ساتھ القادر ٹرسٹ کیس، اور بہت سے کیسز، توشہ خانہ کا کیس، سارے کے سارے پلان یہ تھا کہ اچھا، اس میں یہ ہوتا یہ تھا کہ جنرل فیض بھی پھر اپنا الو سیدھا کر رہا تھا، وہ بھی چیزوں کو اپنے حوالے سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ جب یہ بات اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تک پہنچی، اور انہوں نے محسوس کیا کہ آئی ایس آئی کو بطور ادارہ عمران خان استعمال کر رہا ہے فیض کے ذریعے، تو اس نے کئی بار عمران خان سے کہا وہ جنرل فیض کو ہٹا دیں، ادارہ ہے اور اداروں کو
مضبوط رہنا چاہیے، اور ISI ایک مضبوط اور مربوط ادارہ ہے۔ وہ انکار کرتا رہا، بلکہ ناراض ہو جاتا رہا، اور اس کا جو خود اقرار جو ہے، اعتراف ہے، عمران خان نے 15 اگست کو کیا میڈیا سے گفتگو میں۔ اس نے کہا کہ جنرل فیض ہمارا اثاثہ تھے اور باجوہ اس کو ہٹانا چاہتا تھا، میری اس کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی۔ وہ اس نے الگ بات کہی کہ باجوہ جو ہے وہ ایکسٹینشن لینا چاہتا تھا، وہ تو ملک احمد نے کہہ دیا کہ وہ پہلی ایکسٹینشن پہ ہی پریشان تھا، اس کو کوئی جرم تصور کر رہا تھا، دوسری ایکسٹینشن تو لینے میں وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ ملک احمد بڑا قریبی ہے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے، ابھی بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کی بات کو آپ جنرل باجوہ کی بات سمجھیں۔ خواجہ آصف صاحب جو کہتے ہیں وہ ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن اس معاملے میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے معاملے میں جو صحیح بات کرنے والا بندہ ہے وہ یہی ہے، ملک احمد ہی ہے۔ اچھا جی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی، باجوہ جب ناکام ہو گیا، کیونکہ DGI براہ راست وزیر اعظم کے انڈر ہے، وہ ان کو رپورٹ کرتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ آرمی سے ہوتا ہے، لیکن DGISI DGIB یہ براہ راست وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی کرتا تھا، لیکن وہ اپنے عمران خان فیض کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ بشرا بی بی اپنی مارداڑ میں لوٹ مار میں لگی ہوئی تھی، اور جو کام پھنس جاتا تھا وہ جنرل فیض بشرا کے ذریعے نکالتا تھا۔ تو اس گٹھ جوڑ کا جو مرکزی اور اولین کردار تھا وہ بشرا بی بی تھی، مرشد پاک تھا۔ یہ بھی آپ کو میں نے کہا آپ کو بتاتے جائیں تاکہ آپ کا تجسس جو ہے وہ ٹوٹے۔ پھر ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا عمران خان نے کہ جنرل فیض کو جب اس نے ہٹانے سے انکار کر دیا تو اس کو آرمی چیف تو یہ بنانا چاہتا تھا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے، تو ایک فیصلہ کیا گیا کہ ISI کو کور بنا دیا جائے، کیونکہ جنرل فیض حمید کے آرمی چیف بننے کے لیے کور کی کمانڈ کرنا ضروری تھا۔ تو یہ پٹی بھی اس کو جنرل فیض نے بڑھائی عمران خان کو کہ آپ ایک نوٹیفیکیشن نکال دیں بطور پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ سے منظوری لے لیں اور ISI کو ایک کور بنا دیں، میں ادھر ہی کور کمانڈ کر لوں گا اور ادھر سے میں سیدھا آرمی چیف بن جاؤں گا۔ تو جنرل باجوہ نے اس کو رجسٹ کیا، بلکہ اس وقت کی جو اور فوجی کمانڈرز تھے انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی کہ یہ درست نہیں ہے، یہ فوج کی روایات اور قواعد کے بھی خلاف ہے، کور کو جو کور صحیح فیلڈ کور ہے اس کو آپ جا کر کریں۔ تو وہ بات نہیں مانی گئی اور اس کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا، کیونکہ وہ آرمی چیف بننے کے بعد لمبا منصوبہ تھا نا جی، لمبا منصوبہ تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ عمران خان لمبے عرصے کے لیے وزیر اعظم اور جنرل فیض جو ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے آرمی چیف رہتے، اور ان کو وہ پھر قانون پاس کرا کے پارلیمنٹ سے اس کو استعمال کر لیتے، کہ کوئی 2030-35 تک کا منصوبہ تھا انہوں نے جو بنایا ہوا تھا۔ تو وہ بات ان کی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جب ان کو پشاور ٹرانسفر کیا جاتا ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو، تو پھر یہ ناراض ہوتے ہیں عمران خان، اور جو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہیں ان کو ادارے کا سربراہ لگایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی یہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ پھر ساتھیوں کا تانا بانا شروع کر دیا۔ اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اس نے ندیم انجم کو دل سے، عمران خان نے اس کے خلاف باتیں باتیں کرتا رہتا تھا۔ تو جب وہ چلا گیا ادھر پشاور میں، پھر اسی دوران اس کی حکومت چلی گئی مارچ میں 2022 میں، جو حکومت چلی گئی تو اس کے بعد وہ پشاور سے بیٹھا سازشیں کرتا رہا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اب تک کی تفتیش ہوئی ہے اس کے افسران کے ساتھ، جو معلومات سامنے آئی، وہ ادھر سے بیٹھ کے جو ہے وہ سازشیں کرتا رہا۔ اور اس کے بعد ہوا یہ بیل منڈے نہیں چڑھی، سازش کامیاب نہ ہوئی، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بن گئے، عمران خان پکڑے گئے،
اچھا، پہلے عمران خان کے پکڑے جانے سے پہلے چونکہ اس نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی، سپر سیڈ تو نہیں ہوا تھا لیکن قبل از وقت اس نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی فیض حمید نے. تو عمران خان کے پکڑنے سے پہلے ہی عمران خان کے ساتھ پھر مل کر اس نے سازشیں شروع کر دی حکومت کے خلاف، معاشی طور پر، سیاسی طور پر ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا. پھر جب عمران پکڑا گیا تو جنرل فیض نے جناب بشریٰ بی بی کے ذریعے سازشیں شروع کر دی، احتجاجی تحریک، 9 مئی، سارا کچھ وہ آپ کے سامنے سارے، اس میں ان کا ہاتھ بالکل ہے. یہ بھی تفتیشی ذرائع جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کی تصدیق کر رہے ہیں. تو وہ ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر جو سہولت کاری ہوتی رہی، معاملات آگے بڑھتے رہے، اور بشریٰ بی بی جب پکڑی گئی تو پھر جنرل فیض نے اپنے ریٹائرڈ اور سابق فوجی افسروں کا جو کسی گروپ بنایا ہوا تھا اس کو استعمال کیا، پس پردہ رہ کر ان افسران کو یہ آگے کرتا، اور وہ پی ٹی آئی کے معاملات چلاتے رہے، اور عمران خان کے ساتھ سہولت کاری بھی ہوتی رہی. اڈیالہ جیل کے افسروں کو، عملے کو ساتھ ملایا گیا اور ان کو بھی بڑے بڑے لالچ دیے گئے، اور ہر روز یہ کہا جاتا کہ عمران خان آج ہی جیل کی دیواریں توڑ کر باہر آ جائے گا اور وزیر اعظم کی کرسی پہ جا بیٹھے گا، تمہاری بھی موجیں ہیں ہماری بھی موجیں ہیں. یہ پلان تھی. وہ پلان کامیاب نہیں ہوا، ایکسپوز ہو گئے، بے نقاب ہو گئے، سارا گینگ، سارا نیٹ ورک کھل کر جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور ان لوگوں کے منصوبے جو ہیں وہ جو ہے توڑ جو ہے وہ نہیں چڑھ سکے.